الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ میری محترم دینی ماں بہنوں، اللہ جل جلالہ اور عم نوالہ نے اس دنیا کے نظام کو ایک عجیب غریب انداز سے چلایا ہے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں اور تو بہت سارے چلے بھی جاتے ہیں۔ ایک دن ہمیں بھی جانا ہے، گویا کہ ہم ایک کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں۔ ایک مکان ہوتا ہے جو کسی اور کے نام پر تھا، پھر اس کے بعد کوئی اور رہنے آ گیا، پھر اس کے بعد کوئی اور رہنے آ گیا۔ اسی طرح ہمارے گھر کا بھی حال یہی ہے کہ پہلے ہمارے پردادا رہتے تھے، پھر دادا رہتے تھے، پھر ابا رہنے لگے، آج ہم رہ رہے ہیں، کل ہماری اولاد رہے گی۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ دنیا کرائے کا گھر ہے اور اس کو خالی کر کے جانا ہے۔ ہمیشہ ہمیش کا جو گھر ہے وہ جنت ہے، اور جنت کے اندر کوئی خالی کرانے کا مسئلہ ہی نہیں ہوگا اور خالی کرنے کا بھی مسئلہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ تو اس تھوڑی سی زندگی کے اندر اور اس کرائے کے مکان پر رہتے ہوئے آخرت کی زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ آخرت کی زندگی کی تیاری کیا ہے ہم سب جانتے ہیں کہ صحیح اعمال ہے، نیک اعمال ہیں، وہ عمل ہیں جس سے اللہ راضی ہو جاویں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ لیکن صرف ہماری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے اوپر ایک دوسرا بھی بوجھ یہ ہے کہ ہماری اولادوں کی تربیت بھی ہماری ذمہ ہے۔ جو اولاد ہماری گودوں میں پلی ہے، بڑی ہے، اور جس اولاد کے اوپر ہم نے جان و تن کی قربانی دی ہے، وہ اولاد ضائع نہ ہو جاوے، وہ اولاد دین سے دور نہ ہو جاوے، وہ اولاد اللہ کو بھول کر زندگی نہ گزارے، وہ اولاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر زندگی نہ گزارے، یہ ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی فکر کرتے ہوئے ہماری اولادوں کو بھی فکر کرنی ضروری ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم تو نیک بن جاوے اور ہمارے نیک اعمال سے اللہ راضی بھی ہو جاوے، لیکن ہماری اولاد کی فکر نہ کرنے کی بنیاد پر کل قیامت کے دن ہماری اولادیں اللہ کے سامنے شکایتیں کریں اور اللہ کے سامنے عرض کریں کہ باری تعالیٰ ان ماں باپ نے سب کچھ دیا تھا، مکان دیا تھا، گاڑی دی تھی، سب کچھ سہولتیں میرے لیے کی تھی، لیکن اگر مجھے نہیں دی تھی اور مجھے نہیں سمجھایا تھا تو دین نہیں سمجھایا تھا، تیرا حکم نہیں سمجھایا تھا، تیرے ایک طریقے نہیں سمجھائے تھے، تو کل قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اولاد کا سب سے پہلا جو مدرسہ ہے وہ ماں کی گود ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے زمانے کے اندر اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے کہ مکاتب کھل چکے ہیں، مدارس کھل چکے ہیں، لیکن ان مدارس اور مکاتب کے اندر دین کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اصل تو تربیت گھر کے ماحول میں ہوتی ہے، اور گھر کا ماحول جیسا ہوتا ہے ویسا بچہ تیار ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ اگر ماں نماز پڑھتی ہے، باپ نماز پڑھتا ہے، بہن نماز پڑھتی ہے، تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ان کی نقل کرتے ہیں، اور اگر ماں باپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو بچے بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو بچہ بھی قرآن کے تلاوت کے انداز میں بیٹھ جاتا ہے، ذکر کرتے ہیں تو وہ بھی تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ کہاں کہ نقل ہو رہی ہے کہ قرآن کی تلاوت کا اور ذکر کا اور نماز کا اثر ان بچوں پر ہو رہا ہے۔ اس لیے میری محترم دینی ماں بہنیں، ہم
ہماری بھی فکر کرے اور ہمارے گھر کے ماحول کی بھی فکر کرے، اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہر دن ہمارے لیے ضروری ہے ہم دن اور رات میں کوئی ایسا وقت نکال کر روزانہ اللہ سے توبہ کریں، اس لیے کہ سراپا ہم گنہگار ہیں، ہماری آنکھیں گنہگار، ہماری زبانیں گنہگار، جھوٹ ہماری زندگی میں، غیبت ہماری زندگی میں، حسد کینہ بغض عداوت ہماری زندگی میں، جھلن ہماری زندگی میں، اور ساری برائیاں ہماری زندگی میں ہیں۔ اب ان برائیوں کو دور کرنے کے لیے توبہ استغفار کی ضرورت ہے، اس لیے کہ بھول تو ہر ایک سے ہو جاتی ہے، اسی لیے اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور انسان کا معنی یہ ہے کہ بھول جانا، بھول گئے گناہ ہو گیا، بھول گئے اللہ کی نافرمانی ہو گئی، بھول گئے اللہ کا حکم ٹوٹ گیا، بھول گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوٹ گیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بے نیاز رہیں، بلکہ اللہ سے توبہ کریں، یا اللہ بھول ہو گئی ہے معاف فرما دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہی ہوا ہے۔ وہ تو یوں کہتا ہے میرے گنہگار بندے جب میرے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور مجھ سے اپنے معافی کا اقرار کرتے ہیں اور معافی طلب کرتے ہیں اور گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تو اللہ یوں کہتا ہے کہ میں ان کو معاف کر لیا کرتا ہوں۔ دنیا کا انسان ایک مرتبہ معاف کرتا ہے، دوسری مرتبہ معاف کرتا ہے، تیسری مرتبہ معاف کرتا ہے، پھر اس کے بعد معاف نہیں کرتا۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ تو ہمارے ایسے رب کریم ہیں اور ایسے رحمان و رحیم ہیں اور ایسے ہمارے رب ہیں کہ جو کئی مرتبہ معاف کرتے ہیں۔ پوری زندگی توبہ کرتے رہو، اللہ معاف کرتے رہیں گے۔ ہاں، لیکن اللہ سے ہمت بھی مانگو، طاقت بھی مانگو، یا اللہ گناہ ہو جاتے ہیں تو گناہ نہ کرنے کی طاقت دے دے، گناہ نہ کرنے کی ہمت دے دے، گناہوں سے بچنے کی ہمت دے دے، نیک اعمال کرنے کی طاقت دے دے، نیک اعمال کی طرف دوڑنے کی صلاحیتیں دے دے۔ تو یہ اللہ سے مانگنا پڑے گا، جب اللہ سے ہم مانگیں گے تو اللہ ہمیں دے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرنا، ایسا نہ ہو کہ ہم نماز تو بہت پڑھتے رہیں، عبادتیں بہت کرتے رہیں، لیکن شوہر کے حقوق ادا نہیں ہوئے تو کل قیامت کے دن ہماری پکڑ ہوگی۔ دین صرف عبادت کا نام نہیں ہے، دین تو ایک بہت بڑے پیکیج کا اور ایک بہت بڑے پیکٹ کا نام ہے، جس کے اندر عبادت ہے، اخلاق ہے، حقوق ہیں۔ اس لیے کہا ایک اللہ کا حق ہے جس کو پورا کرنا ہے، اور ایک بندوں کا حق ہے اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ اللہ کے حق میں کوئی کمی رہ جائے گی تو اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، اور اگر بندوں کے حق میں کوئی کمی رہ گئی، جب تک بندہ اور بندی اس کو معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ دنیا میں بہت سارے لوگ چلے گئے، ہم نے ہمارے گھروں میں دیکھا، دادا چلے گئے، نانا چلے گئے، دادی چلے گئے، نانی چلے گئے، کسی جگہ پر ماں بھی چلی گئی، کسی جگہ پر ابا بھی چلے گئے، بھائی چلا گیا، بہن چلی گئی۔ کیا لے کے گئے ہمیں پتہ ہے؟ وہی کفن کا ٹکڑا پہن کر، اور جتنا جمع کیا ہوا تھا وہ سب کچھ چھوڑ کر، مکان تھے تو مکان بھی رہ گئے، تجارتیں تھی تجارتیں بھی رہ گئی، دکانیں تھی تو دکانیں بھی رہ گئی، سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے راستے میں چلے گئے۔ اب ان کے ساتھ گیا کیا؟ یا تو اچھے عمل گئے یا تو برے عمل گئے۔ اسی لیے میری محترم دینی ماں بہنیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین اس قبر کے عذابات سے اور فرمایا کہ قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بارہا ہم نے سنا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے پاس جا کر اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی۔ کسی نے پوچھا یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کے سامنے جنت اور جہنم کے تذکرے کیے جاتے ہیں آپ اتنا نہیں روتے ہیں جتنا کہ آپ قبر کے پاس جا کر روتے ہیں۔ کہا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اگر یہ پار ہو گئی بعد کی منزلیں پار ہو جائے گی، اگر یہ منزل کے اندر پکڑ ہو گئی بعد کی منزلیں سخت ہو جائے گی۔ آج دنیا کا جو ماحول ہے اور ہماری زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، غفلت والی زندگی، لاپرواہی والی زندگی، ٹھیک ہے نماز پڑھی تو کیا، نہیں پڑھی تو کیا،
قرآن کی تلاوت کی تو کیا، نہیں کی تو کیا، اولاد کی طرف تربیت کی نظر ڈالی تو کیا، نہ ڈالی تو کیا۔ میری محترم دینی ماں بہنیں، ایسی زندگیوں پر اللہ کی پکڑ آتی ہے، ایسی زندگیوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے، ایسی زندگی گزارنے پر مصیبتیں اللہ لاتا ہے، اور ایسی زندگی گزارنے پر بیماریاں آتی ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں اپنی زندگی میں اگر کوئی پریشانی آ جاوے، اپنی زندگی میں کوئی مصیبت آ جاوے، اپنی زندگی میں کوئی بیماری آ جاوے، تو سب سے پہلے انسان اپنی زندگی کو دیکھے، کیا میرے رب کا کوئی حکم مجھ سے ٹوٹ تو نہیں رہا ہے، کیا میرے نبی کی کوئی سنت مجھ سے چھوٹ تو نہیں رہی ہے، یا میرے گھر والوں سے تو نہیں چھوٹ رہی ہے، جس کی وجہ سے میرا رب ناراض ہے، مجھے کبھی بیماریوں میں ڈال رہا ہے، کبھی مصیبتوں میں ڈال رہا ہے، اور کبھی آزمائش کے اندر ڈال رہا ہے۔ یہ اس لیے آتی ہیں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کو چوکنا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندے اور بندی کو غفلت سے نکالنا چاہتے ہیں۔ یہ اسی لیے اللہ کرتے ہیں، جیسے کہ ایک چھوٹا سا بچہ ایک سلگنے والی اور چمکدار آنکھ کی طرف دوڑتا ہے، ماں اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کو کھینچتی ہے، بچہ آنکھ کی چمک کو دیکھتا ہے، اس کے نقصان کو نہیں دیکھتا، ماں اس کے نقصان کو سمجھتی ہے، پھر ماں تھوڑی دیر میں باتوں میں لگ گئی، پھر یہ بھاگ کے چلا گیا، پھر لاتی ہیں، پھر تیسری مرتبہ اس کو آہستہ سے مارتی ہیں، پھر وہ جاتا ہے اس کو ڈانٹتی ہیں۔ یہ ڈانٹنا، یہ مارنا، یہ فرمایا کہ اس سے دشمنی کی بنیاد پر نہیں ہے بلکہ محبت کی بنیاد پر ہے۔ میرے بچے، تو اس آنکھ کی چمک کو جانتا ہے لیکن اس کے نقصان کو نہیں پہچانتا، یہ تیری ماں اس آنکھ کی چمک کو بھی پہچانتی ہے اور اس کے نقصان کو بھی پہچانتی ہے، اسی لیے تجھے اس سے دور رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میری محترم دینی ماں بہنیں، اللہ جل جلالہ عما نوالہ بھی اپنے بندے کو دنیا سے ہٹا کر کے آخرت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، قبر کی کامیابی دینے کے لیے، حشر کے میدان کی رسوائی سے بچانے کے لیے، پل صراط پر سے بجلی کی طرح پار کرنے کے لیے اور جنت میں داخلے کے لیے اپنے بندوں کو کبھی کبھی آزمائشوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر، بیماریوں کے اندر، تکلیفوں کے اندر ڈالتا ہے۔ یہ اس لیے ڈالتا ہے تاکہ بندے میری طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنی آخرت کی تیاری کر لیں۔ اور یاد رکھو، دین تو قربانی پر ہے۔ آپ کو نماز پڑھنی ہوگی تو قربانی دینی پڑے گی، آپ کو قرآن کی تلاوت کے لیے قربانی دینی پڑے گی، آپ کو ذکر کرنا ہوگا تو قربانی دینی پڑے گی، جو تھوڑی بہت قربانی ہوگی۔ لیکن فرمایا کہ دنیا مقدر پر ہے، دنیا اللہ نے تقدیر میں لکھ دی ہے، جس کی تقدیر میں جتنی دنیا لکھی ہوئی ہے اس کو مل کر رہے گی، چاہے وہ محنت کرے کہ نہ کرے، لیکن دین تو اللہ نے قربانی پر رکھا ہے، اس کے لیے قربانی دینی ہوگی۔ جب بندہ اور بندی قربانی دیتی ہے اور دیتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس کی قربانیوں کے بقدر دین اس کی زندگی میں دیتے ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زندگی ہمیں بتائی ہے، اسی لیے کہا لقد کان فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک اور آپ کی ذات اقدس انسانوں کے لیے کامل اور مکمل نمونہ ہے۔ آپ نے اپنی بیویوں کا بھی حق ادا کیا، آپ نے اپنی بیٹیوں کا بھی حق ادا کیا، آپ نے اپنے بچوں کا بھی حق ادا کیا، اور آپ نے اپنی ذات کا اور جسم کا بھی حق ادا کیا، اور آپ نے اللہ کا بھی حق ادا کیا، اور آپ نے اللہ کی مخلوق کا بھی حق ادا کیا۔ ایسی زندگی ہم گزاریں گے تو اللہ جل جلالہ اور عم نوالہ ہمیں کامیاب کرے گا۔ قبرستان میں چلے جاؤ، کئی ہزاروں لوگ سوئے ہوئے ہیں، اب پتہ نہیں کون کس حالت میں ہے، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی چٹل میدان کے اندر ہمیں جا کے سونا ہے۔ اپنے آپ کو سمجھاؤ، آج غیبت میں تجھے بہت مزہ آ رہی ہے، لیکن کل مرنے کے بعد اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ گناہ کی لذت چند منٹوں کے لیے ہے، لیکن اس کی سزا بہت دنوں کے لیے باقی رہتی ہے، اور نیکی کی مشقت چند منٹوں کے لیے ہے، لیکن اس کا بدلہ اور ثواب بہت دنوں کے لیے ہے۔
اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، کہ تمہیں ایک تجارت نہ بتاؤ، ایک کاروبار نہ بتاؤ۔ وہ کاروبار کیا ہے؟ کہ جو نفع کی تجارت ہے اور جو تم کو دردناک عذاب سے بچانے والی ہے۔ جس اللہ نے جہنم کا عذاب بنایا ہے، جس اللہ نے سزا دینے کے لیے عذاب بنائے ہیں، وہ اللہ یوں کہتا ہے وہ دردناک ہے، خطرناک ہے۔ جہنمی جہنم کا پانی پیے گا، ایک ہونٹ اس کے پیر پر آ جائے گا، دوسرا ہونٹ اوپر چڑھ جائے گا، اس کی انتڑیاں باہر نکل جائے گی۔ جہنمی کو جہنم میں ڈال دیا جائے، اس کی کھال تک اتر جائے گی۔ آج ہم نے کبھی جہنم کو سوچا ہی نہیں، کبھی جہنم کے تذکرے ہمارے گھروں میں ہوئے ہی نہیں، اور کبھی جنت کے بھی تذکرے نہیں ہوئے، تو ہمیں کیسے اللہ کا دھیان آئے گا؟ صحابہ کے سامنے تو ہمیشہ آخرت کے تذکرے ہوتے تھے، اور ہمیشہ جہنم کے تذکرے ہوتے تھے، اور ہمیشہ جنت کے تذکرے ہوتے تھے۔ اسی لیے بچے کے اندر یہ شوق تھا مجھے جنت میں جانا ہے، اور جنت میں جانے کے لیے جو میرا رب جو بھی قربانی مجھ سے مانگے گا میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ عورتیں بھی اس شوق میں زندگی گزار رہی ہیں، اور مرد بھی اس شوق میں زندگی گزار رہے ہیں، اور بچے بھی اس شوق میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ دین کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ، قبر کا تذکرہ اور جنت اور جہنم کا تذکرہ اتنا کرو، اتنا کرو، اتنا کرو، آنکھوں میں بس جائے اور دلوں میں اتر جائے۔ ہمیشہ ہماری آنکھوں کے سامنے جنت اور جہنم ہو۔ میرے رب نے سزا دینے کے لیے جہنم بنائی ہے، اور بدلہ لینے کے لیے اچھی جگہ جنت بنائی ہے۔ مجھے پل صراط پر چلنا ہے، مجھے حشر کے میدان میں کھڑا ہونا ہے، میرے رب کے سامنے ہر چیز کا سوال اور جواب دینا ہے۔ میرا رب سوال کرے گا اور مجھے جواب دینا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ تمہارے دونوں کندھوں پر جو ہم نے دو فرشتے بٹھائے ہیں، جو گناہ بھی لکھ رہے ہیں، نیکی بھی لکھ رہے ہیں، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ اور تمہارا نہ سونے والا رب وہ بھی جانتا ہے تم کیا کرتے ہو، تمہاری آنکھیں کہاں جاتی ہیں، تمہارا دماغ کیا سوچتا ہے، تمہارے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ کیا چل رہا ہے، اور تمہارے ہاتھ اور پیر کہاں استعمال ہو رہے ہیں۔ چاہے دنیا سو گئی ہو، رات کا اندھیرا ہو، کوئی کسی کو نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن نہ سونے والا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اپنی زندگی کو اللہ کے خوف والا بنا دے وے، تقوی والا بنا دے وے۔ اسی لیے قرآن یوں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو۔ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں سویا ہوں تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں تنہا ہوں تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں مجمع میں ہوں تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہاں، ہر حالت میں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ اللہ کا دھیان دلوں میں آ جائے گا، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، نیکیوں کا کرنا آسان ہو جائے گا، آخرت کی تیاری کرنی آسان ہو جائے گی۔ ہاں، آج دنیا میں سب سے زیادہ اگر بولا جا رہا ہے تو جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ماں بھی جھوٹ بول رہی ہیں، باپ بھی جھوٹ بول رہا ہے، بچے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، بڑے بھی جھوٹ بول رہے ہیں، چھوٹے بھی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب جھوٹ کی گندگی گھروں کے اندر پھیلی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے برکتیں دور ہو رہی ہیں، رحمتیں دور ہو رہی ہیں، اور اللہ کا غضب اور اللہ کا غصہ ہمارے گھروں پر اور ہماری زندگیوں پر اتر رہا ہے۔ حدیث پاک کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ کبھی ہم ہماری اولاد کو لے کر بیٹھیں،
کبھی ہم نے ہماری اولادوں کو سمجھایا بیٹا مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، بیٹا مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہمیں تو پتہ نہیں چلتا لیکن رحمت کے فرشتے بہت دور میلوں دور چلے جاتے ہیں اس کی گندگی اور اس کی بدبو کی وجہ سے۔ اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ جھوٹ آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے اور سچ بولنا آدمی کو نجات دے دیتا ہے۔ الکذب یہلک والصدق ینجی، کہ جھوٹ آدمی کو ہلاک کرتا ہے اور سچ آدمی کو نجات دے دیتا ہے۔ یہ ہماری اولادوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جو اولادیں جھوٹ بولتی ہوں، جو اولادیں گالیاں نکالتی ہوں، جو اولادیں بڑوں کا ادب نہ کرتی ہوں، وہ اولادیں ہمارے کیا کام کی ہے؟ بہت بڑی ایک ذمہ داری ہے۔ کبھی کبھی ہم ان کو چھوڑ دیتے ان کی حالت پر، فرمائے اچھی بات نہیں ہے۔ ان کی تربیت کی فکر کرے، ان کو لے کر بیٹھے، ان کو سمجھائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ گھروں کے اندر تعلیم کے حلقے لگاویں، صحابہ کی زندگی پڑھے، اولیاء اللہ کی زندگی پڑھے، نبی انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں کے تذکرے کرے، تاکہ بچوں کو سمجھ میں آ جاوے کہ نبی کون ہوتے تھے اور نبی کس کام کے لیے آتے تھے، صحابی کس کو کہتے ہیں، صحابیوں نے کیسی زندگی گزاری، اللہ والے تو اللہ والے کون ہوتے ہیں اور اللہ والوں کا کیا مرتبہ ہوتا ہے، کیا رتبہ ہوتا ہے، اور اللہ والوں نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ یہ ہمارے بچوں کے سامنے بار بار لانے کی اور بار بار سنانے کی اور بار بار ہمارے گھروں میں پڑھنے کی چیز ہے، بجائے موبائل کے اندر مشغول کرنے کے، بچائے ان کے ہاتھوں میں موبائل دینے کے۔ یہ موبائل تو دشمن نے ایک ایسا ذریعہ نکالا ہے، ایمان والے کا ایمان جل کے خاک ہو جاتا ہے۔ وہ اس کے اندر ایسی تصویریں ڈالتے ہیں، وہ اس کے اندر ایسی چیزیں ڈالتے ہیں جس کی وجہ سے معصوم بچہ یہ نہیں جانتا میں یہ کر رہا ہوں، میں یہ سن رہا ہوں، میں یہ جو دیکھ رہا ہوں اس سے میرا ایمان جلتا ہے یا بنتا ہے۔ آج ہم ہمارے بچوں کی ضد کو پورا کرنے کے لیے بڑے بڑے موبائل ان کے ہاتھوں میں تھما دیتے ہیں۔ اگر بچہ روتا ہے تو بڑے موبائل ان کے ہاتھوں میں وہ سیریل وغیرہ کچھ بھی چالو کر کے دے دیتے ہیں۔ میری محترم دینی ماں بہنیں، یہ سیریل کی آواز اس کے دل و دماغ میں اتر رہی ہیں اور یہ ساری چیزیں وہ اپنی دماغ میں فیڈ کر رہا ہے۔ یہ ماں باپ کا فرما بردار نہیں بن سکتا، یہ ماں باپ کا نافرمان بنے گا، اس لیے کہ بچپن سے اس نے غلط سنا ہے، بچپن سے اس نے غلط دیکھا ہے اور بچپن سے اس نے غلط سمجھا ہے۔ اب یہ اولاد ہماری فرما بردار نہیں بن سکتی، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتی، ہمارا دل کا سکون نہیں بن سکتی، یہ تو ہمارے لیے مصیبت بنے گی۔ اس لیے میری محترم دینی ماں بہنیں، آج کا جو ماحول چل رہا ہے ہم سب سمجھتے ہیں، یہ ہماری لاپرواہی کی وجہ سے ماحول بگڑ رہا ہے، ہمارے دھیان نہ دینے کی وجہ سے ماحول بگڑ رہا ہے، لیکن ماحول کو بنانے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ تھوڑی سی محنت کرنے پر ماحول بن جاتا۔ یہاں پر آنے والی ہر ایک ماں بہن یہ طے کر لے، آج سے میں میرے بچوں کو نصیحت کروں کہ جھوٹ نہ بولو بیٹا، اور جھوٹ اگر بولے تو اس کو سزا دو، اور جھوٹ اگر بولے تو اس کو دھمکی دو، جھوٹ اگر بولے تو اس کو مارو۔ بیٹا کتنا بڑا نقصان ہو جاوے لیکن تجھے ہمیشہ سچ بولنا ہے، اور سچ بولنے پر اس کو چھوڑ دو، اس کو معاف کر دو، اس کو انعام دو۔ بیٹا ٹھیک ہے تجھ سے بھول ہو گئی، تو نے سچ کہا ہے لیکن آج کے بعد ایسی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہمارے بچے ہمارے سامنے گالی دے یا کسی بچوں کو گالیاں دے اور وہ بچے ہمارے سامنے شکایت کرنے کے لیے آوے، تو بجائے ہمارے بچے کی تعریف کرنے کے اور بجائے ہمارے بچے کی فرمایا کہ اس کی وار میں کھڑا ہونے کے، ہمارے بچے کو 2 تھپڑ مارے۔ بیٹا مسلمان گالی نہیں دیتا،
گالی دینے سے زبان گندی ہو جاتی ہے۔ جس زبان سے تو مدرسے میں جا کر کلمہ پڑھتا ہے، جس زبان سے تو قرآن شریف پڑھتا ہے، اور جس زبان سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھتا ہے، اس زبان پر گالی نہیں آنی چاہیے، تو ماحول بنے گا۔ اور میں تو آپ سے یہ بھی کہتا ہوں، اپنے بچوں کو آدھے کپڑے نہ پہناؤ، پورے کپڑے پہناؤ، سنت شریعت والے کپڑے پہنو، خود بھی پہنو، بچوں کو بھی پہناؤ۔ ہاں، عیسائی اور یہودیوں کے کپڑے مت پہناؤ، نصارہ کے کپڑے مت پہناؤ، مشرک اور منکر کے کپڑے مت پہناؤ، ہاں، کافروں کے کپڑے مت پہناؤ۔ یہ کپڑے ہمارے لیے نہیں ہیں، یہ تو ان کے لیے ہیں۔ ہمارے لیے وہ کپڑے ہیں جو ہمارے نبی کی زندگی سے ثابت ہیں، جو اولیاء اللہ کی زندگی سے ثابت ہیں۔ ہمارے بچوں کو وہ کپڑے پہناؤ۔ بازاروں میں جو کپڑے بیچے جاتے ہیں جو شرم و حیا کے بغیر ہیں، جس کے اندر شرم و حیا نہیں ہے، ہاں، وہ کپڑے لا کر کے اپنے بچوں کے جسموں پر نہ ڈالو اور ان کو نہ پہناؤ۔ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی ہمیں پوچھا جائے گا۔ اچھے سے اچھا، مہنگا سے مہنگا کپڑا لا کر اس کو سلاؤ، شریعت کہتی ہے ایسا سلاؤ، ہاں، تو اس میں ہمارے بچوں میں شرم آئے گی، حیا آئے گی، ہاں۔ ورنہ میری محترم دینی ماں بہنیں، کل قیامت کے دن مرنا تو ہر ایک کو ہے، موت سے کسی کو انکار نہیں ہے، اور کوئی بچ بھی نہیں سکتا ہے۔ پوچھی ہوگی ہم سے، ہاں، حدیث پاک کا مفہوم ہے من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اسی کے اندر سے اٹھایا جائے گا۔ کل قیامت کے دن حشر کا میدان قائم ہوگا، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اے گنہگاروں، نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ الگ ہونا پڑے گا۔ بیٹی گنہگار ہے، ماں نیک ہے، بیٹی کو الگ ہونا پڑے گا۔ باپ گنہگار ہے، بیٹا نیک ہے، باپ کو الگ ہونا پڑے گا۔ ہر ایک کو الگ ہونا پڑے گا، اور اپنے شوہروں کے پاس بیٹھ کر کہو حلال کمائی لاوے، ہاں، اس لیے کہ کمائی کا بھی زندگی پر ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ جب کمائی صحیح ہوتی ہے، زندگیوں کے اندر نیک اعمال کا شوق ہوتا ہے، اور اگر کمائی گڑبڑ ہوتی ہے، کمائی اگر پاکیزہ نہیں ہوتی ہے، تو اس کا اثر بھی زندگی پر ہوتا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، کسی پولیس والے نے ان کو دعوت دی، تو اللہ والے نے شروع میں تو نہ کہا بھی میں تیری دعوت نہیں قبول کروں گا، اس لیے کہ تمہارا جو پیسہ ہوتا ہے وہ پیسہ صاف نہیں ہوتا۔ اس نے کہا حضرت میری جو حلال کمائی ہے اسی کے اندر میں آپ کی دعوت کروں گا، جو مجھے مزدوری کرنے پر، ڈیوٹی کرنے پر مجھے حکومت دیتی ہے، وہ صحیح تنخواہ جو میرے پاس آتی ہے اسی میں سے میں آپ کی دعوت کروں گا۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس نے دعوت کی، دعوت کرنے کے بعد حضرت نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد حضرت چلے گئے۔ ایک دن ہوا، دوسرا دن ہوا، لیکن دن بدن گناہ کے اندر جذبات بڑھ رہے ہیں، میں یہ گناہ کرو، وہ گناہ کرو، ایسا کرو، ویسا کرو، خدا کی نافرمانی کی طرف دل جھک رہا ہے، میں یہ کروں، وہ کروں۔ اس پولیس والے کو بلایا، کہا کہ بھائی میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ مجھے حرام کا لقمہ نہیں کھلانا، تو نے یوں کہا تھا میں حلال کا کھلاؤں گا، تو نے کون سا کھلایا جس کی وجہ سے میرے دل کے اندر گناہ ابھر رہے ہیں، اور گناہ کی طرف میرا دل گناہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، اور بار بار گناہ کے خیالات میرے دلوں کے اندر آ رہے ہیں۔ کہا کہ حضرت میں نے تو بالکل صاف اور شفاف روزی آپ کو کھلائی ہے، اس کے اندر کوئی شبہ والی چیز نہیں ہے۔ کہاں کہ تحقیق کر لو۔ تحقیق کی تو جو نوکرانی ان کے گھر کے اندر کام کرتی تھی، اس کو گوشت لینے کے لیے بھیجا تھا، وہ یوں کہتی ہے کہ آپ نے جو پیسے مجھے دیے تھے وہ پیسے راستے میں گر گئے، میرے ہاتھ سے چھوٹ گئے، کہاں پتہ نہیں کہاں گر گئے۔ تو میں نے دکان والے کے پاس جا کر یوں کہا کہ فلاں پولیس والے نے یوں کہا ہے گوشت دے دو، میں آپ کے نام سے گوشت لائی تھی۔ کہاں اس کا یہ اثر ہے کہ گناہ کے جذبات دلوں کے اندر آ رہا ہے۔
اور اللہ سے مانگے بھی، اے اللہ ہمیں حلال طیب پاکیزہ روزی دے دے، شک والی روزی سے ہماری حفاظت فرما لے، حرام روزی سے ہماری حفاظت فرما لے۔ ہاں، اس لیے کہ حرام کے لقموں سے جو جسم بنے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر ہیں، ایک بندہ ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور جس کے کپڑے پراگندہ ہیں، اور ایسا لگتا ہے بہت لمبا چوڑا سفر کر کے آیا ہے اور اللہ کو پکارتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام ہے، اس کے کپڑے حرام کے ہیں، اس کا جسم حرام سے پلا ہے، اللہ کیسے اس کی دعا کو قبول کرے گا؟ اسی لیے کہتے ہیں زندگی کو پھونک پھونک کے گزارو اور زندگی کو پوچھ پوچھ کے گزارو۔ ہاں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک وہم میں رہیں کہ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تسبیحات پوری کرتے ہیں، اللہ ہمیں جنت دے دے گا، اور مرنے کے بعد اللہ پوچھے گا میری بندی میرے بندے تو کیا کر کے آیا ہے؟ کون سا رزق کھا کے آیا ہے؟ کون سی زندگی گزار کے آیا ہے؟ عبادت تو ایک طرف لے جائے گی اور پکڑ شروع ہو جائے گی۔ اپنی بچوں کی خاص طور پر تربیت کرو، نمازوں کا خوب اہتمام کراؤ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی نماز کا اہتمام کراؤ۔ اگر 11 سال 12 سال کا ہو گیا ہے اس کو مسجد میں بھیجو، اور اس پر نظر رکھو یہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ کبھی کبھی تو ان کی نمازیں سنو، ان کی دعائیں سنو۔ اور میری محترم دینی ماں بہنیں، آج کے ماحول میں اللہ نے جو بہت بڑا مصیبتوں سے، عذاب سے، آفات سے، بلیات سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے بچنے کا جو ہتھیار دیا ہے وہ مسنون دعائیں ہیں۔ صبح کی دعائیں، شام کی دعائیں، مصیبتوں سے بچنے کی دعائیں، اور گھر سے نکلنے کی دعائیں، گھر میں داخل ہونے کی دعائیں، یہ ساری صبح شام کی جو دعائیں ہیں وہ مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہیں، وہ تکلیفوں سے بچنے کے لیے ہیں، وہ بیماریوں سے بچنے کے لیے ہیں۔ اور اپنے دلوں میں امت کی ہمدردی پیدا کرو، پڑوسیوں کا خوب حق ادا کرو۔ مسلمانوں کے دلوں میں محبت رکھو، نفرتیں نہ کرو۔ اللہ کو محبت بہت پسند ہے، اللہ کو نفرت پسند نہیں ہے۔ ایک دوسرے کے لیے خوب دعائیں کرو۔ اگر ہمارے محلے میں کوئی بیمار ہے، ہمارے شہر میں، ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے دعا کرو۔ کوئی مصیبت میں ہے تو اس کے لیے دعا کرو، کوئی غریب ہے تو اس کے لیے دعا کرو، کوئی تکلیف میں اس کے لیے دعا کرو۔ اللہ اس تکلیف سے تمہاری حفاظت بھی کرے گا، اور ہو سکتا ہے تمہاری دعا کرنے پر اللہ اس تکلیف سے تکلیف والے کو نکال بھی دے۔ محبت پیدا کرو، اور اپنی دعاؤں کے اندر امت کو خوب یاد کرو۔ ہر نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگو۔ رمضان کا ماحول جیسا تھا ویسا ماحول بنانے کی فکر کریں ہم۔ اسی لیے کہا جس کا رمضان کا مہینہ صحیح گزرا ہوگا اس کے 11 مہینے بھی صحیح گزر جائیں گے۔ جیسے ہمارے گھر میں کھانے کی ایک ترتیب ہوتی ہے اور پکانے کی ایک ترتیب ہوتی ہے، گھر کے کام کاج کی ایک ترتیب ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے گھروں میں بھی سیکھنے سکھانے کی ترتیب ہو، ہمارے گھروں میں قرآن کے پڑھنے کی ترتیب ہو، ہمارے گھروں میں اللہ کے ذکر کرنے کی ترتیب ہو، ہمارے گھروں میں تعلیم کی ترتیب ہو۔ ہمارے بڑے یوں کہتے ہیں گھروں میں تعلیم ہوگی، گھروں میں تعلیم ہوگی، بے دینی کے سراغ بند ہو جائیں گے، فیشنوں کے سراغ بند ہو جائیں گے، نافرمانیوں کے سراغ بند ہو جائیں گے، اولاد فرما بردار بن جائے گی، خود ہماری طبیعت فرما بردار بن جائے گی، اور دین بدین اللہ کا خوف آئے گا، اللہ کا ڈر آئے گا، نماز کا ذوق اور شوق آئے گا، ذکر کی تلاوت میں، ذکر کرنے میں مزہ آئے گا اور تلاوت کرنے میں لذت آئے گی۔ یہ کب آئے گی؟ جب بار بار ہم ہمارے گھروں میں تعلیم کے حلقے لگائیں گے۔ ہمارا بڑا، ہمارا جوان، ہماری عورت، ہمارا مرد، ہر ایک اللہ کی طرف دوڑنے والا بنے گا۔
اس لیے میری محترم دینی ماں بہنیں ہمیں فکر کرنی ہے۔ پتہ نہیں کس کی زندگی کتنی ہے، اللہ کا شکر تھا، اللہ کا احسان ہوا کہ اللہ نے رمضان کا مہینہ دے دیا۔ دعا کرو آئندہ رمضان تک اللہ ہمیں پہنچا دے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ہماری ہر نماز آخری نماز کی طرح ہو، ہمارا ہر دن آخری دن سمجھ کے ہم گزارے، ہماری ہر رات آخری رات ہو۔ پل بھر میں کیا ہو جائے گا وہ تو اللہ کو معلوم ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ امت کی خیر خواہی، لوگوں سے نفرت نہ کریں، لوگوں سے محبتیں کریں، ان کی برائیوں کے تذکرے نہ کریں۔ اگر کسی میں کوئی برائی ہے تو اس کو ساتھ جا کے سمجھا دے وے، اس لیے کہ جس کے اندر برائی ہے اس کو دور کرنی ہے، دوسروں کو دور نہیں کرنی۔ برائیوں کے تذکرے نہیں ہوتے ہیں، اچھائیوں کے تذکرے ہوتے ہیں۔ علماء کی خوب قدر کریں، اپنے بچوں کو بھی عالم اور حافظ بنانے کی دعائیں کریں، اس کی کوشش کریں، اس کی محنت کریں، اور ان کو مدرسوں میں بھیجیں تاکہ یہ ہمارے لیے قبر کے اندر جنت میں جانے کے لیے ذخیرہ بن جاوے، آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاوے، اور اپنی زندگی کو شرم و حیا والی بناوے۔ پردوں کے ساتھ رہے، برقعے کے ساتھ رہے، ہم ہمارے گھروں کی چوکھٹوں پر نہ بیٹھے، ہمارے گھروں میں بیٹھے۔ کل قیامت کے دن جو عورتیں اپنے بالوں کو سوار کے نکلتی ہے اور کھول کے نکلتی ہے، کل قیامت کے دن ان کی پکڑ ہوگی۔ حدیث پاک کے اندر ہیں، کسی کو بال سے لٹکایا جائے گا جہنم میں، جہنم میں آنکڑے لگے ہوئے ہیں الگ الگ سزا دینے کے لیے۔ اس لیے میری محترم دینی ماں بہنیں جانے والوں سے عبرت حاصل کرے اور اپنی زندگی کو صحیح گزارنے کی فکر کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جس طرح رمضان کے مہینے کا ماحول تو نے بنایا تھا اور دلوں کو نرم کیا تھا اور لوگ جھونک در جھونک مسجدوں میں آتے تھے، یا اللہ ایسا ماحول 11 مہینوں تک باقی رہیں اور بنا رہیں، اسی غیر شکل اور صورت پیدا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ہمارے بچوں کی تربیت کی طرف زیادہ توجہ دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دین کی درسگاہوں کی، اور یا اللہ دین کے کام کرنے والوں کی اور دعوت و تبلیغ والے کام کی پوری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہر گھڑی تیرے دھیان کے ساتھ، تیری توجہ کے ساتھ یا اللہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے عاجلہ، کاملہ، دائمہ، مستقرہ، مستمرہ نصیب فرما دے۔ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو مصیبت زدہ ہے ان کی مصیبت کو دور فرما دے، جو بے جوڑے ہیں ان کے لیے جوڑوں کا انتظام فرما دے۔ یا اللہ جن کے جوڑے ہو چکے ہیں اور نکاح کی تیاری ہے تو نکاح کے اسباب پیدا فرما دے۔ یا اللہ تو کسی کو بھی کسی کا محتاج نہ بنا، پوری امت مسلمہ کے ہر فرد کو حرام روزی سے حفاظت فرما دے، حلال پاکیزہ طیبہ روزی نصیب فرما لے اور وسعت والی روزی نصیب فرما لے۔ یا اللہ ہماری زندگی کو بھی برکت والا، رحمت والا، عافیت والا، سہولت والا، سکون والا بنا دے، اور ہماری روزیوں کو بھی برکت والی، عافیت والی، رحمت والی، سکون والی بنا دے۔ یا اللہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری ماں بہنوں کو اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما لے، اور شوہروں کو اپنے ماں بہنوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما لے۔ یا اللہ ہمارے محلے کے اور ہمارے مسجد کے اطراف کے ماحول کو بنا دے، ہر گھر میں دین کے داعی اور شیدائی پیدا ہو جاوے، عالم دین اور حافظ دین پیدا ہو جاوے، ایسی غیر شکل اور صورت پیدا فرما دے، امت کی محبت کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا دے، ہر ایک امتی کی ہماری دلوں میں محبت ہو، ایسی غیر شکل اور صورت پیدا فرما لے۔ یا اللہ بیماری تیرے طرف سے آتی ہیں، پریشانیاں تیری طرف سے آتی ہیں، مصیبتیں تیری طرف سے آتی ہیں۔ یا اللہ تو چاہے تو ان کو ختم کر سکتا ہے،
عافیت کے ساتھ ختم فرما دے۔ خصوصاً ہمارے اقبال بھائی کے گھر والوں کو شفا نصیب فرما لے، شفا نصیب فرما لے، شفا نصیب فرما لے، ان کی زندگیوں میں برکت کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ بغیر محتاجگی کی زندگی ان کو عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بھی بیمار ہیں، جن کے دلوں میں جو بھی تمنا ہے عافیت کے ساتھ قبر پوری فرما دے۔ ہمارے جتنے بھی حاجی اس محلے میں سے جانے والے ہیں اور پوری دنیا میں سے جتنے مسلمان تیرے گھر پر حاضر ہونے والے ہیں، سب کے حج کو قبول فرما لے، سب کے حج کو قبول فرما لے، سب کے حج کو قبول فرما لے، اور ہمیں بھی وہ دن دکھا دے کہ ہم بھی تیرے گھر پر آئیں اور تیرے گھر کی زیارت کریں۔ وہ نعمتیں ہمیں نصیب فرما لے، پوری امت کو نصیب فرما لے۔ یا اللہ ہمارے محلے کے جتنے بھی بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، یا اللہ ان کو عالم اور حافظ بننا آسان فرما دے۔ یا اللہ ان کو عالم اور حافظ بنا دے تاکہ ہمارے محلے کا ماحول بن جاویں اور دین کی شعائیں ہمارے ہر گھر تک پہنچ جائیں۔ یا اللہ جو باتیں کہی گئی سنی گئی، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ مقروضین کے قرضوں کی ادا ہونے کی غیب شکل اور صورتیں پیدا فرما لے۔ یا اللہ مقروضین کے قرضوں کی ادا ہونے کی غیب شکل اور صورتیں پیدا فرما لے، مقروضین کے قرضوں کی ادا ہونے کی غیب شکل اور صورتیں پیدا فرما لے۔ یا اللہ جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، یا اللہ کینہ رکھنے سے، یا اللہ برائیوں سے، گناہوں سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما دے۔ ہمیشہ ہمیں سچ بولنے والا بنا دے، ہمیشہ ہمیں سچ بولنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کی گالیوں سے حفاظت فرما دے۔ گالی دینے سے لوگ تیری نظروں سے گر جاتے ہیں، یا اللہ جو تیری نظر سے گر گیا وہ کسی کام کا نہیں رہتا ہے۔ یا اللہ ہمارے ماں بہنوں کی اور ہماری اور پوری امت مسلمہ کی اور ہماری اولادوں کی پوری حفاظت فرما لے۔ یا اللہ آج کے دن میں جو باتیں کہی گئی سنی گئی، یا اللہ اس کے اندر جو بھی خیر وجود میں آوے، یا اللہ اس کی آبیاری فرما دے۔ جس مرحومہ کی ایصال ثواب کے لیے مجلس رکھی گئی ہے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، بلکہ جتنے بھی مرحومین اپنی قبروں میں چلے گئے سب کی مغفرت فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما دے، عذاب قبر سے ان کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ یتیموں اور بیواؤں کی حفاظت فرما دے، ان کا تو کفیل بن جا، ان کی ضرورتوں کو عافیت کے ساتھ پوری ہو جاوے، ان کی ضرورتیں ایسے غیب شکل و صورتیں پیدا فرما دے، پاک زندگی گزارنے والا بنا دے، پاک زندگی گزارنے والا بنا دے، شرک والی اور شک والی زندگی سے حفاظت فرما لے، کفر سے حفاظت فرما لے، ہمارے ایمان کو ایمان کامل بنا دے، ہماری یقین کو یقین صادق بنا دے، ہماری دعاؤں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل کے اندر قبول فرما لے۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا